ہو جاتا ہے ہر 5 منٹ کے اندر، اور اس اعتبار سے 1 گھنٹے کے اندر 12 زنا بالجبر، 1 سال کے اندر 1 لاکھ سے اوپر گاڑی پہنچ جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم کے اندر صاف طور سے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدی ورحمۃ للعالمین، سارے جہان کے لیے ہدایت بنا کر اور رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کا مشن یہی مشن نہیں کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ پورے عربستان کے اندر اسلام پھیل جائے، بلکہ آپ کا مشن تو یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر چپے چپے میں اسلام پھیل جائے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی گونج سنائی دے۔ آپ کا مشن یہ تھا، ہر دنیا کا مرد، ہر دنیا کی عورت یہی منہ سے نکالے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کا مشن یہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، پرسنٹیج کے حساب سے آپ جوڑ کر دیکھیے کہ چند سالوں کے اندر صحابہ اکرام نے دنیا کے چاروں طرف کس طرح اسلام کو پھیلایا، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ روم ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، نکل پڑے کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر بلغوا عنی ولو آیا، اس کو پورا کرنا۔ لیکن 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم پڑھتے تو یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وہ کرنی جو صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی اسلام کو تیزی کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی، وہ آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہمیں پڑوسی سے نماز پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے؟ کیا مطلب ہمیں اپنے اہل و عیال سے، چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، پڑھتا ہے جو پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے؟ فرمایا امرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے رہو، اچھائی کا حکم دو، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکو، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور بلغوا عنی ولو آیہ، ایک بات بھی تمہیں اگر معلوم ہو جائے اسلام کی تو وہ دوسروں تک پہنچا دو۔ میں سوال کرتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، میرے بزرگوں، سننے والی میری ماں اور بہنوں، بلغوا عنی ولو آیہ، یہ ارشاد اللہ کے نبی کا، ایک بات تمہیں معلوم ہو جائے دوسرے تک پہنچا دو۔ آپ کو کسی بھی حدیث کے اندر، کسی بھی اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر، اور کسی بھی صحابی کے فرمان میں، یا قرآن کی کسی بھی آیت، کسی بھی سورت، کسی بھی پارے میں یہ نہیں ملے گا کہ جب تم دوسرے تک پہنچانے جاؤ تو پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے، وہ مسلمان ہے کہ جینی ہے، وہ مسلمان ہے کہ بودھ دھرم کا ماننے والا ہے، یا مسلمان ہے یا حنفی ہے، اہل حدیث ہے یا دیوبندی ہے۔ یہ حکم نہیں بلکہ بلغوا عنی ولو آیہ، اسلام کی شریعت کی ایک بات کا تمہیں پتہ چل جائے، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو، اس کے پاس جا کر اس بات کو پہنچا دو۔ شرک کی بات بھی آئے گی، مسلم کو پہنچاؤ گے، غیر مسلم کو بھی پہنچاؤ گے، وہ تو سراپا مکمل طور پر شرک کفر میں مبتلا ہے۔ شاید تمہاری بات و نصیحت و تبلیغ سے کلمہ طیب لا
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر آ جائے، اور اگر مسلم ہے تو مسلمانوں کے اندر بھی مشرک تعداد میں موجود ہے، وہ بھی سن کر کے موحد بن جائے، فائدہ دونوں کو۔ لیکن آج یہ پوزیشن ہے کہ مجھے کیا مطلب، مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ تو عمل کے اعتبار سے تم میں کون افضل ہے، کون بہتر ہے، اس لیے اللہ نے زندگی دی۔ تو جو تمہارے اعمال ہیں جو تم کرو گے وہ ایک یہ بھی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، جو تمہیں جانکاری ہو جائے دوسرے تک پہنچا، جو جانکاری ہو۔ اب اس زندگی کے اندر جو چند روزہ ہے، ہماری ذمہ داریاں کتنی ہیں؟ سب سے آسان ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اور نیک اعمال کیے جائیں، ثواب اور پن کے کام کیے جائیں۔ دوسرا سوال، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا آسان سا جواب، شریعت اسلامیہ کے خلاف جو بھی بات ہو وہ گناہ ہے، بالکل سمپل، بالکل آسان۔ شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر جو عمل ہوگا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا اور وہی گناہ ہوگا۔ اور آج ہم اپنی زندگی جو جس راستے پر گزار رہا ہے وہ غور و تدبر کرے کہ کون سا عمل ہمارا ایسا ہے جو شریعت مطہرہ کے مطابق ہے۔ مرنا ہو، جینا ہو، پیدائش ہو، شروع سے ابتدا سے انتہا تک، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک جان سے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ایک جان سے اللہ نے اس کو بجوڑا بنا دیا اور اس کے بعد تمام مرد اور تمام عورتیں پیدا کرتا ہے۔ لیکن پھر کیا کہا؟ اللہ وہ ہے جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، جس کو چاہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، اور جس کو چاہے بے اولاد باز بنا دے۔ جس کو اللہ بے اولاد باز بنا دے، کوئی نہیں جو اس کو اولاد دے دے، شادی ہو گئی۔ سب سے پہلا گناہ، اللہ نے اگر اولاد نہیں دی، ساری دنیا کے اندر ہر مزار کے آگے، ہر زندوں کے آگے، ہر مردوں کے آگے جھکتا پھر رہا ہے۔ یہ شریعت کے خلاف تو بات نہیں کہی ہے کہ کسی کو یہ بھی بری لگ رہی ہو تو یہ بھی بند کر دو۔ قرآن کے اندر، حدیث کے اندر صاف کلی طور سے موجود ہے کہ جس کو اللہ اولاد دیتا ہے، جس کو اولاد ہوتی اللہ دیتا ہے، لڑکے ہی لڑکے، لڑکیاں ہی لڑکیاں، کسی کو لڑکے لڑکیاں دونوں، کسی کو عقیم ماں کا لفظ آتا ہے کہ کسی کو بے اولاد باز بنا دے۔ اور جب اللہ کسی کو بھی اولاد باز بنا دے تو یہ اللہ رب العالمین سے پنجہ آزمائی نہیں ہے کہ زندوں کے آگے جھکنا، اولاد دے دو، اس نے لڈو دے دیا، جاؤ کام بن جائے گا، اس نے تعویذ دے دیا، جاؤ کام بن جائے گا، دیواروں پر لکھا ہوا ہے عثمان حکیم،
جس کو اولاد نہ ہو ملے اولاد مل جائے گی. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ چاہے بے اولاد باز بنا دے، اور اللہ جس کو بے اولاد باز بنا دے، دنیا میں حکیم ہو، ڈاکٹر ہو، فلاسفر ہو، ملا ہو، مولوی ہو، پنڈت ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو اولاد دے دے. ایک چند ٹکوں والا آدمی بیماروں پر ایڈورٹائز دکھواتا پھر رہا ہے حکیم، عثمان سے ملو اولاد ہو جائے گی، فلاں پیر سے ملو، فلاں مولانا سے ملو. تو کیا میں نے کہا ابتدا ہے، صرف ابتدا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اولاد دیتا ہوں، یہی ٹھوکر کھا گیا، شریعت کے خلاف چلا. میں نے کہا نا کہ شریعت اسلامیہ کے خلاف جو عمل ہوگا وہ گناہ، یہی ٹھوکر کھا گیا. کیا یہ ہمارے لیے دلیل ہے کہ اکبر دا گریٹ کہنے والا، کہلایا جانے والا اکبر اعظم اگر اولاد کے لیے مزار پر گیا اور اللہ نے اس کو اولاد دے دی، اس کا نام سلیم رکھا گیا، تو کیا یہ شریعت کے اندر داخل کر دیا جائے؟ شریعت اپنی جگہ اٹل، قرآن اپنی جگہ اٹل، حدیث اپنی جگہ اٹل. چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے قطب و ابدال ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کا شہنشاہ ہو، شریعت کے خلاف کرے گا تو وہ گناہ ہی ہوگا، صحیح نہیں ہو سکتا. تو عرض لے کر راجا کا پہلا گناہ، آج ہندوستان کے اندر اس گناہ کے اندر کتنے لوگ ملوث ہیں، کتنے لوگ، بے شمار لوگ. لڑکیاں اگر ہو گئی تو لڑکوں کے لیے ترس رہے ہیں، اور لڑکے ہو گئے تو لڑکیوں کے لیے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا تو در در بھٹکتے پھر رہے، یہاں سے بمبئی، پونا، اجمیر اور جاوا، دلی، لکھنؤ، نہ معلوم کہاں کہاں ہزاروں اور لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسا آدمی مشرک ہے. اللہ ہی اولادوں کو دینے والا ہے، اللہ ہی اولادوں کو لینے والا ہے، کسی کے بس کی بات نہیں. یہ کون سی شریعت سے ہٹ کر میرے پاس ہے؟ اے شریعت کے مطابق. اور آگے چلو، اللہ نے اولاد دے دی، اولاد دے دی، کسی نے آ کر کہہ دیا کہ اولاد تو مل گئی لیکن اس کا بھی خطرہ ہے. کسی کی نظر لگ جائے، کسی کی نظر بد لگ جائے، کوئی سوکھا لگ جائے، کوئی بیماری لگ جائے، کوئی تو انتظام کرو. تو کیا کریں؟ تو جھلن ملن کرا لو. یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور پرانے زمانے کے لوگ آپ نے، میں نے بچپن میں بھی ایک دو مرتبہ دیکھا. جنگل کا جانور ریچھ محلوں میں آتا اور خود یہی آواز لگاتا، جھلن ملن کرا دو. مائیں بچوں کو نکال کر اس کے سامنے لاتی اور اس کی سرین، جس کو انگلش میں رنگ کہہ لیجیے، اردو میں نہیں کہنا چاہتا، مائک پر الٹا کر کے اس کے منہ کے سامنے کر دیتی اور وہ صرف سونگ لیتا یا زبان سے چاٹ لیتا. ہو گیا جھلن ملن. کیا ہوا؟ کوئی بیماری اس کو نہیں لگے گی، کوئی سوکھا نہیں لگے گا، کسی کی نظریں بد نہیں لگے گی. دیکھا، ابھی تو اولاد نہیں تھی تو ایک گناہ، اور اب اولاد ہو گئی تو یہ دوسرا گناہ. یہ سیدھا بتا رہا ہوں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اب لوگ تو بھائیوں کو مقصد ہوا بنا، اس کو ذرا حفاظت سے رکھنا اور پھونکے ڈالتی ڈلواتی رہنا، بہت دھیان رکھنا. اور ہاں ایک کام کرو، میں بازار گئی تھی، یہ تمہاری لیے لائی، تو اس کو گلے میں ڈلوا دینا. اس نے گلے میں ڈلوا دیا. معلوم اس میں کیا لکھا تھا؟ کبھی تو چاندی کی چمنی کی طرح، کبھی پیتل اور تانبے کا چمنی کی طرح گول گول سکہ، اور اس کو اردو میں لکھا ہوا ہے ہائے. دیکھا؟ اور کسی کی ہائے لگ جائے، اگر لگنا بھی ہوگی تو اس ہائے سے اس کی ہائے ٹکرا جائے گی اور یہ ہائے واپس چلی جائے گی. ہاں، یہ لوکل بات نہیں ہے، اوریجنل ہے.
پوچھئے، یہ الگ بات ہے تو کوئی عورت آپ کو جواب صحیح دے نہ سکے، لیکن حقیقت اٹھائے کے ڈالنے کا یہی ہے۔ دو تلواریں اس طرح کی بنی ہوتی اور تہوار لکھا ہوتا لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہمیں آزمایا جا رہا۔ اور دوسری سنت ختنہ، فرمایا فوراً اس بچے کی ختنہ کرا دو۔ ماں نے کہا کہ ختنہ کر دیے جائیں، باپ نے کہا ختنہ کر دیے جائیں، بالکل صحیح ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا بالکل جو کہا، مسلمان نہ ہو تب بھی انسان کو چاہیے کہ ختنہ کر جائے تو پانی لے کر جائے، اس سے مزید صفائی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو کہا جاتا ہے کہ باپ حاجی بیٹا باجی، باپ دیکھو کتنا اچھا ہے اور دیکھو اس کے حال کیا ہے۔ اس بدنامی سے ڈرنے کے لیے سازش، اور وہ یہ ہے اپنے یاروں کو بلایا، اپنے دوستوں کو بلایا اور ان سے یہ کہا میں تو نہ بجا سکوں گا، تم ایسا کرو اپنے گھروں پر بجاؤ، اور جب تم بجاؤ گے کام بھی بن جائے گا، پورا محلہ بھی وہ سن لے گا اور ایسا لگے گا کہ جیسے میرے ہی گھر بج رہا ہو۔ لیکن جب مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں یہ کہہ دوں گا بھیا میرے گھر دیکھ نہیں رہے ہو کہاں بج رہا ہے، یہ ہے سازش۔ تم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے اللہ میاں کو اپنے باپ جیسا کہ تمہارے دل کے حال وہ نہیں جانتے تو اللہ بھی نہیں جانتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنے جو کی بات اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، سننا کون سے دھوکہ دینے والے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا باللہ، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرَةِ، اور آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کہنے کے بعد بھی وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی حرکت ہے، سنو ایسا کام کرنے والوں، ان کی حرکت یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایمان والوں کو دھوکہ دینا نہیں ہے کہ ہم کہاں بجا رہے ہیں، میرا پڑوسی بجا رہا ہے اس سے کہو، یہ دھوکہ دینا نہیں ہے۔ ارے تمہارے دل میں تو یہی ہے کہ تم بجانا چاہتے ہو، یہ سازش یہ ٹیم بنائی گئی کہ کام بھی بن جائے، سانپ بھی بن جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یخادعون اللہ، یہ مومن اس لیے نہیں ہے جو کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن اس لیے نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے، یہ مومن نہیں اس لیے یہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما هم الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں نہ مومنوں کو، بلکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکے میں ہوں میرے بھائیوں، یہ ترکیبیں تمہاری یہاں تو چل جائیں گی، لیکن میدان محشر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ اس وقت بھی آپ کے سامنے آپ کو کھل کھول لے گا، اور اللہ ابھی بھی آپ کو ایک ایک لمحہ جو آپ کر رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا بیدہ الملک، اس کے ہاتھ میں بادشاہ ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے جس کے خلاف اسی کے گھر میں سازش ہوتی رہے اور اس کو پتا نہ چل سکے، اس کا بیٹا سازش کرتا رہے پتا نہ چلے، اس کی بیوی اس کے خلاف سازش کرتی رہے پتا نہ چلے۔ یہ پوری دنیا کو بنانے والا بادشاہ ہے اللہ، تم اس کے خلاف سازش کرو اس کو پتا نہ چلے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو تم کرتے ہو وہ جان لیتا ہے، جو تم کرتے ہو وہ جان لیتا ہے۔
وہاں پر یہ رنگلیاں گانے باجے ڈھول تانے گناہوں کے اندر تم لوگوں کو کر دیا، نہ لوگوں کی دعوت کا ذکر، نہ خرچے کا ذکر، نہ سپنا کرا دو یہ سنت ہے، اور اس سنت سے تم جلدی ادا کر کے سلوک ہو جاؤ. یہاں بھی آدمی کرتا. اور آگے چلو بچہ بڑا ہو گیا، ذرا سا بھی بڑا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بچے کو مسجد کے اندر لے جاؤ، مسجد کے اندر لے جاؤ اور اس کو مسجد میں پہلے تو بٹھاؤ، لوگوں کو اٹھتا بیٹھتا رکوع سجدے کرتا دیکھے گا، وہ بھی اس کو اچھا لگے گا. ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی کرنے کی کوشش کرے گا اور تم چند دن میں خود دیکھنا کہ وہ بھی تمہاری طرح کرنے لگے گا. یہ فرمایا. اور حدیث میں بھی صاحب موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں لے جایا کرتے، اپنی بیوی سے کہتے کہ ان کو ذرا اچھے کپڑے پہنا دو، کاجل لگا دو، میں اللہ کے گھر مسجد میں لے جاؤں گا، جیسے آج دعوتوں میں لے جاتے ہیں ایسے لے جاتے. ابھی مولانا عبدالشکور صاحب تقریر فرما رہے تھے، بات آئی خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اختیار کر کے مسجد کے اندر جاؤ. ٹوپی کی جو بات چل رہی تھی، ٹوپی بھی میں سمجھتا ہوں وہ کہہ رہے کہ زینت ہے. بے شک ٹوپی سے انسان بہت اچھا لگتا ہے، کوئی ٹکلا ہو ٹوپی لگا لے تو بہت خوبصورت لگنے لگے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس کی بات ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، خوبصورتی ہے ٹوپی عمامہ چہرے کی، اور یہ داڑھی کی خوبصورتی ہے، باقی لباس ہے، اچھی خوشبو ہے. اب اسی کے ذمہ ہے آپ کو بتاؤ، بچے سے بات کری. سب سے پہلی خرابی آج مسلمانوں میں یہ ہے جو ہر جگہ نہیں ہے کہ جب بچے مسجد میں جاتے ہیں تو اس کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ نہیں ہے. بچے آپ کے ساتھ گئے، آپ نے بچے کی انگلی پکڑی. بچے کی انگلی کیوں پکڑی؟ اس لیے کہ بچہ راستے میں سے کہیں غائب نہ ہو جائے، تم ڈھونڈتے پھرو. بچہ ہے نا، اس کے اندر اتنی عقل نہیں، بڑا ہو جائے گا اس کے بعد وہ اپنے گھر بھی پہنچ جائے گا. لیکن مسجد میں نہیں، تم نے سمجھ لیا بچہ کہیں جانے کا نہیں، مسجد میں ہی رہے گا، تو تم نے اس کو بے لگام چھوڑ دیا. جب اس کو بے لگام چھوڑ دیا تو وہی بچہ مسجد میں آتنکوادی بن گیا. نہیں بنتا. جمعے کے دن لوگ بچوں کو مارتے، ہم نے خود دیکھا. وہ کہتے ہیں یہ کس کا بچہ ہے؟ انہیں بنا کا، میں شکایت کروں گا اس کے بعد سے. ایسا ہوتا ہے. آتنکوادی کس کو کہتے ہیں؟ جو شور و غل کرے، امن میں خلل پیدا کرے. میں اس آتنکوادی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آج پورا ہندوستان میں ڈورا پیٹ رہا ہے، جو داڑھی لگا کے آگے آتنکوادی، جو ٹوپی لگا کے آگے آتنکوادی، جو ذرا مولانا سے لگنے لگا آتنکوادی. میں انہیں آتنکوادیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس بچے کی بات کر رہا ہوں. اسلام کے اندر اس کو آتنکوادی کہا گیا. جملے میرے ہندی کے ہیں، شرارتی مسجد کے اندر لوگوں کی نمازوں میں خلل ہوگا، نمازیں خراب ہوگی، لوگوں کی آگے پیچھے سے جائے گا، بھاگے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح تو راستے میں انگلی پکڑ کر مسجد میں لے گیا، مسجد میں اس کو بے لگام مت چھوڑ دے، بلکہ اپنے پاس کھڑا رکھ. نماز پڑھ، اس کو بھی نماز پڑھوا کہ آپ نے کھڑا ہو، اس کو بھی حکم دے کے کھڑا رہے. اگر ادھر ادھر جائے تو کان پکڑ لو، ذرا سا ڈانٹ دو. جو بھی انداز کو ڈانٹنے کا اپنا سالہ ہوتا ہے. یہ ہے. اور ایک اور بات بتاؤں گا، مسئلے کی بات اب چل رہی ہے، لائن سے چلنے دو. ایک اور بات یہ ہے کہ آج مسجدوں کے اندر جن بچوں کو لے جایا جاتا ہے، ایک مسئلہ یہ چل رہا ہے، بچوں کو ایک طرف کرو. تو کیا ہوا کہ آپ کا بچہ آپ مدن پوری کے رہنے والے ہیں، آپ کا بچہ آپ مومن پوری کے رہنے والے ہیں، آپ کا بچہ آپ انصاری ٹولہ کے رہنے والے. پتا چلا اس طرح 20-25 لوگوں کے بچے اور ایک ہی طرف کھڑے کر دیے گئے، اب تو آتنک مچے گا ہی نہیں مچے گا. مچنا ہے جن کا کوئی علاج ہونا چاہیے. آپ کہیں گے آج علاج بتانے بیٹھے نا، اس کا علاج تو اللہ کے نبی کے زمانے کے ترنت بعد حضرت علی کے دور میں ہو چکا.
حضرت علی کے زمانے میں لوگ آئے کہنے لگے بچے مسجد میں بڑا آتنک مچاتے ہیں، ایک طرف کر دیا جاتا تھا اس زمانے میں بھی، لیکن یہ شور غل کرتے بچے ہیں نا، نہ پڑھے ہیں نہ لکھے ہیں، نہ امن جانے نہ سکون جانے نہ نماز جانے نہ روزہ جانے، کیا جانے وہ تو آتنک بچائیں گے۔ تو حضرت علی سے کہا گیا کیا کرے، تو حضرت علی نے مسئلہ بیان کیا کہ دیکھو ایسا کرو، جو بھی باپ اپنے بچے کو مسجد میں لے کر جائے وہ اپنے ہی پاس کھڑا کرے، چاہے وہ بیچ میں ہو چاہے وہ کنارے میں ہو۔ لوگوں نے کہا پھر تو سب میں خلل پیدا ہو جائے گا، ایک بچہ اتنا سا اس کے دونوں دروازے اتنے بڑے بڑے، سب صحیح ہو جائے گی، ایسے گیپ ہو جائے گا، بالکل غلیظ سی بن جائے گی نظر کو مارنے والی، سب صحیح ہے۔ حضرت علی نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح سب ہوگی، اس بچے کے پیر کو اپنے پیر سے ملا دو، ادھر والا آدمی بچے کے پیر کو اپنے پیر سے ملا لے، سب میں خلل نہیں آئے گا، اور سب میں بھی خلل نہیں آئے گا، شیطان بھی اس جگہ سے گھس کر لوگوں کو بہکا نہیں پائے گا، اس کا بھی بس نہیں چلے گا۔ اور دوسرے یہ بچے جو شرارتی ہوتے ہیں، بچپنا ہے، یہ بچے جب ایک ادھر اور ایک ادھر اور دوسرے ادھر تیسرا ادھر ہو جائیں گے، بچوں کا جھمگٹا اور قافلہ ایک جگہ جب نہیں رہے گا تو مسجد میں آتنک بھی نہیں بچے گا، امن ہی امن دکھائی دے گا۔ یہ مسئلہ بتا دیا، آج یہ یاد رکھنا اس طرح عمل آپ کر سکتے، اور آپ کا بچہ اگر سمجھدار ہے تو آپ چھوڑ دیجیے، کہیں بھی چاپ کرے نماز پڑھنے کا نہیں تو لڑائی ہوتی ہے بچے۔ بوڑھے بابا ہے گندے میں بیٹھ گیا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، لوگ سجدے میں پڑے ہو کھڑے ہو، اور بچے کو نماز پڑھ رہے ہیں، وہ پورا دھن لگے ہوئے، یہ ہو رہا۔ تو انت میں یہ کہا تھا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس سے بھی پہلے سے پریکٹس کراؤ، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو زبردستی کرو، زبردستی اس کو مسجد کے اندر لے جاؤ، اور اسی کے بعد سے حکم ہے کہ اے اس بچے کی امی جان، بچہ 7 سال کا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اس کے خیالات و نظریات بدل لگے، 7 سے 10 تک کل مسجد خود بند کر مسجد جاتے، بچوں کو لے جاتے، اگر یہاں ان پوزیشن رہتی بچے کو کیسے لے جاتے؟ ہم نے بھی یہاں کا دیرا برا نہ لگ جائے میرے بھائیوں، مسجد میں جانے کے لیے پھٹی ہوئی ایک کرتیا اور سب سے پرانی لنگی الگ کھوٹی پٹنگی، اور آپ کا 3,500 اور 4,000 روپئے کا دوسرا بہترین لباس پینٹ کوٹ ہے، دوسرا ہے جس سے بن سمر کے آپ شادی کے آپ بازاروں میں نکلتے ہیں، وہ الگ آپ نے ٹائم دیا، اور مسجد کے لیے سب سے پرانا بدبودار بزرگ لوگوں کی تو اتنی ضرورت ہے کہ بالکل مٹی قلم کی وجہ ہو جاتی ہے، لگتا ہے 3 4 مہینے لنگی دھلتی، بنیان پہنے لنگی دھلتے، مسجد میں چلے گئے، ان کے پاس نماز کھڑے ہو نماز میں ان کے پاس کھڑے ہوتے ملی کراہیت پیدا ہو، یہ حال نہیں ہے، یہ حضور دین لکم عند کل مسجد ہے، یہ اللہ کے گھر اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ تو جو آدمی اس طرح نہیں جائے گا تو بچے کو کیسے لے جائے گا مانا سوار کر؟ تو ایک تو یہاں گناہ لے جا نہیں رہا، دوسرے ماں اس بچے کو بستر سے الگ کر دے، وہاں نہیں لے الگ کر رہی ہے۔ 18 20 سال کے لوگ ایسے ہیں، ماں نے یہ کہا بچہ میرا مجھ سے بڑا محبت کرتا ہے، یہ آج بھی میرے ساتھ روز 1-2 گھنٹہ ضرور لیتا ہے، اگر نہ لیتے تو اس کا من نہیں بھرتا۔ یہ لوگوں نے کہا ایک نہیں انیک گھروں میں وہ بھی لاڑ و پیار و محبت میں اپنی ماں سے محبت جتاتے ہوئے ماں کے ساتھ لے گئے، سب کے سامنے لوگ یہ سمجھے بڑا اچھا بچہ ہے، لیکن وہ بچہ اچھا کہاں سے ہو سکتا ہے جس کی برائی قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، شریعت اسلامیہ تو یہ کہتی ہے کہ بستر سے الگ کر دو، ماں کے ساتھ ہرگز نہ لیٹے، ہرگز نہ لیٹے۔ اور بچہ اچھا ہے، بچہ اچھا، یہ اچھا بچہ ہے۔ اب بچہ اب بڑا ہوا، جیسے ہی کچھ اور بڑا ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب وہ بالغ ہونے لگا یا بالغ ہو گیا تو اب
غلطی سے فکر کر کہ اس کی شادی طے ہو جائے. اگر اس نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا تمام عذاب باپ اور ماں پر ہوگا. 20 سال 25 سال لوگ کہتے ہیں کہ جوانی پک جائے تو شادی کرنا چاہیے. عجیب عجیب باتیں سننے کو ملتی ہیں. جوانی پک جائے تب شادی کرنا چاہیے. آم کا پیڑ ہے نا, آم پک جائے تب اتارنا چاہیے. شریعت کا بالغ ہونے کے بعد ترنت شادی ہو, لڑکی کے لیے بھی لڑکے کے لیے بھی, تاکہ گناہوں سے بچے. آج کی پوزیشن یہ ہے, حالات یہ ہے کہ پہلے 1.5 سال پہلے انتظام کر کے رکھنا چاہیے. جس دن وہ بلوغت کی دنیا میں قدم رکھے اور بات ہو جائے گی اسی کی شادی کر دے.